اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى يا قيامة. دنیا کی جو ملتی دھاتا رے بھائی، دنیا کی جو ملتی دھاتا تو بے دین ہو کر کوئی نہ جاتا رے بھائی، بے دین ہو کر کوئی نہ جاتا. من سمجھانے کی ایسی بات رے بھائی، من سمجھانے کی ایسی بات، دنیا جاننا سمجھے بھاتا رے بھائی، دنیا جاننا سمجھے بھاتا. مولانا حضرت امام سے خیال کرو روٹی سمجھ ماں باپ کی من سمجھانے کے بعد ہے. کہتے ہیں کہ اگر دین اور دنیا کی قیمت ایک جیسی ہوتی، دین اور دنیا کا درجہ ایک جیسا ہوتا، تو کوئی آدمی بے دین بے ایمان ہوتا ہی نہیں. من سمجھانے کے لیے پھر فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو دنیا سمجھتی نہیں. ہم کو خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنی مرضی سے، اپنے قاعدے اور قانون کا خیال رکھتے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا. یہاں تک کہ مولانا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خیال سے کر، خدا کتنا مہربان ہے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں کو دودھ اتر آیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے ہماری روزی مہیا کر دی. وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہمارے رہنے سہنے کا، ہماری تندرستی کا، ہمارے روزگار کا، اور ساتھ ساتھ اس نے ہماری روحانی عادت کے لیے بھی کہ ہم مرنے کے بعد خدا تعالیٰ کے پاس جا سکیں اور اپنا امتحان پاس کر سکیں. یہ سب انتظام کیے، مگر انسان اس دنیا کے اندر آ کے لوگ لالچ میں پڑ گیا، مال دار بن گیا، ایسے آرام میں پڑ گیا، اپنے خیال کے اندر یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا. مولانا حضرت امام نے ایک دفعہ بیت الخیال کے فرمان میں فرمایا کہ جعفر نام کا ایک آدمی ہے، سب نے کا داخلہ دیا ہے، ایک آدمی ہے اس کا نام جعفر ہے. جعفر مالدار ہے، اس کے کارخانے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بنگلے ہیں، نوکری ہیں، نوکر چاہتے ہیں. جعفر سمجھتا ہے یہ میری سکسیسفل زندگی میری محنت سے بنی ہے. حضرت امام کہتے ہیں اس کی محنت سے نہیں بنی، خدا نے مہربانی کی ہے، کسی کی دعا لگی ہے، کچھ وجہ ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے اچھے کام ہوئے، تو اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کر دی اور اس کو دنیا کی یہ دولت کا آرام سکھ دیا. اب یہ آدمی یہ سمجھ کے کہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر رحمت کی ہے، خدا کی شکر گزاری کرے، اس کے راستے کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، بدیوں برائیوں اور گناہوں میں اپنی دولت نہ خرچ کرے، تو خدا تعالیٰ اس کو روحانی عظمت بھی دے گا. ہمارا مذہب جو ہے اسی طریقہ ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ بنو، دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ بنو. جیسا کہ میں نے کچھ واضح کے اندر ایسی بات کی ہے کہ مولانا علی شمع وقت صلی اللہ علیہ پیر کے زمانے کے اندر بمبئی میں بیٹھے تھے، صبح ہاؤس کے کنارے پہ جماعت صبح کی دعا پڑھ کے دیدار کے لیے آئی، میرا فرمان کرتے تھے، لگ بھگ روز ایسا ہوتا تھا.
فرمان کرتے کرتے مولا نے اوپر دیکھا اور جماعت کو کہتے ہیں ہے جماعت دیکھو یہ 3 پنچھی جا رہے ہیں، اس میں جو آگے والا ہے وہ میرا مومن ہے، اس کے پیچھے دنیا ہے، دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور وہ سب سے پچھلا جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کو نہیں ملتی۔ دنیا کس نے بنائی؟ مولا نے بنائی۔ اگر ہم مولا کو بھول کے دنیا کے پیچھے جائیں گے تو دنیا ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ ہم کو ایک دن مر جانا ہے، اور موت کا یہ کوئی یقینی نہیں کہ بوڑھا ہو گئی، آدمی مرے جوان بھی مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ موت خدا کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جو گزر گیا ہے خدا نے اس کی موت ایسی ہی مقرر کی تھی، اور موت جو ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری عبادت بندگی کی وجہ سے مقرر ہوتی ہے۔ کیسے مریں گے، کس طرح مریں گے، کب مریں گے، اور مرنے کے بعد کہاں دفن ہوں گے، یہ تمام چیزیں خدا نے مقرر کر رکھی، یعنی پہلے سے طے کر رکھی ہوئی ہیں۔ موت کے بہت سے طریقے ہیں۔ مومن کی موت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ مومن کی موت کے وقت اس کا حساب کتاب پہلے سے کلیئر ہوتا ہے، لیکن جو دنیا دار ہے اس کا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، موت کے وقت اس کی موت نہیں ہوتی، یعنی کہ روح نہیں نکلتی، سختی ہوتی ہے، اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں عاجزیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو بلاتا ہوں تو اس کو اپنی تمام کیے ہوئے اعمال یاد آتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے کو تھوڑی مہلت دے، میرے کو تھوڑا ٹائم دے۔ تو پھر خدا کہتا ہے میں کبھی اپنے بندے کو ٹائم دیتا ہوں، جب میں ٹائم دیتا ہوں تو پھر بھول جاتا ہے، دار السلام کے اندر ایک بہت بڑے آدمی تھے، 1943-43 میں گزر گئے۔ اس کا ریاض کا دھندا تھا، سود کھاتے تھے، تو بزنس نہیں تھا، بہت مالدار تھا، لیکن مولانا حضرت امام ظاہری طور پہ جانتے تھے جماعت کے اندر ہی کرتا۔ ایک دفعہ سخت بیمار پڑا، ایسا بیمار پڑا کہ ڈاکٹروں نے سر ہلا دیے۔ اب اس نے جو خیال کیا کہ میری اتنی نیکت، اتنا سب کچھ، یہ سب ایسا مالدار آدمی تھا لیکن کنجوس تھا۔ مولا کو کہتے یا مولا میرے کو مہلت دے، میں کچھ دان پن کروں گا۔ مولا نے بتا دیا مہلت دے دی، کچھ دے دی، اچھا دلے۔ اب جو اچھے ہو گئے، گھومنے پھرنے لگ گئے، وہ موت کا کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ 1937 کے اندر حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا افریقہ آئے، دار السلام بھی آئے۔ اس وقت سبزلی مشنری جو بعد میں پیر سبزلی ہو گئے، وہ وہاں پہ آئے۔ جماعت کے اندر سے ایک پلان رکھا گیا مولا کے حضور میں کہ خدا نے ہم کو اسکول بنانا ہے، کتنا خرچ آئے گا؟ تو اس حساب سے میں تم کو اس کے لیے ہاں یا نہ کہوں۔ ہر زمانے کے اندر امام کا یہ ایک امام کی عادت رہی کہ ہم کوئی بھی جماعت کے لیے جماعت خانہ ہے، اسکول ہے وغیرہ بناتے ہیں تو آدھا پیسہ ہمارا ہوتا ہے، آدھا مولا گرانٹ دیتا ہے۔ تو مولا کو عرض کی گئی کہ خدا ہم لاکھ میں خرچ ہوگا۔ سبزلی مشنری کو مولا نے فرمایا وہ فلانا آدمی جو ہے نا، اسی کا نام لیا صاحب نے، اس کو بولو دیکھو یہ اسکول بنتی ہے اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ خیرات کروں گا۔ ہاں ہاں بات کرتے بہت کچھ پڑھ پڑھ کے 25,000 سے شروع کیا، 50,000 سے ختم ہوا۔ چلو مولا نے کہا 50,000، لیکن اس وقت یہ سارا کام کاج شروع کیا گیا تو تھوڑا پھیر پھیر ہوا، تو ایسا پتہ لگا کہ اس کے اندر 1.5 لاکھ کا خرچ ہوگا۔ تو سبزلی کو مولا نے اس کے پاس بھیجا، اس کو جا کے کہا کہ دیکھ تو نے کہا تھا کہ آدھا خرچ میں دوں گا، تم 25,000 اور دو۔ کہتا میں نہیں دوں گا، میں 25,000 نہیں دوں گا، میں نے 50 بڑی مشکل سے دی ہے، وہ لے لو۔ بولا وہ
करूँ, लाख शिलिंग मैं दूंगा, 50,000 इससे तो बन गई। आज इस बात को जिंदा रहो, 60 बरस 65 बरस हो गए, मैं हजर इमाम के जमात खाने में खड़े होते इस चीज को याद करता हूँ। टाना निकल गया, अरे टाइम निकल गया, बात रह गई, क्या बात रह गई? तो प्रॉमिस ये था कि आधे पैसे मैं दूंगा, मगर आधे नहीं दिए, बाकी के साथ में दिए, वही बन गई। 4-5 बरस के बाद फिर ऐसे सख्त बीमार पड़े कि बात छोड़ गया। अब वो पहली बीमारी याद आ गई, अब वापस मोहलत मांगी, लेकिन अर्जी नापास हो गई और चल बसे, लाखों की मिलकत रह गई। आज उस आदमी की मिलकत में से 1 सेंट भी नहीं, न उसकी औलाद के पास रहा न उसके पास रहा। इमाम ने उसको बहुत दफा कहा था कि देखो तुम कुछ काम करो, ब्याज के पैसे के ऊपर जिंदगी मत गुजारो। मैंने जो मिसाल आपको इसके लिए दी कि जब इंसान का दिल को दुनिया के मोह ममता लालच में पैसा है कि नाम ना है कि कोई चीज के पीछे लग जाता है, तो फिर इंसान रूहानियत को भूल जाता है, मौत को भूल जाता है। मौत का फरिश्ता का एक दफा छोड़ दे, हर दफा तो नहीं छोड़ता। दिन दुनिया की जो मिलती घाटा तो बेदीन होकर कोई नहीं जाता। दुनिया और दिन सही से नहीं है, इक्वल नहीं है। हाँ, अगर इमाम ने हमको ये कहा है कि तुम बैलेंस रखो दुनिया और दीन के अंदर, वो बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा टाइम, हमारी लाइफ जो है उसके अंदर दिन दुनिया में बैलेंस रखो। दिन और दुनिया इक्वल नहीं है, लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। आदमी शादी करता है, बच्चे होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है और अपनी फैमिली को और खुद को पालने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, रोजी ढूंढनी पड़ती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है हमारी लाइफ से और इसको रखना चाहिए। मौला ये नहीं कहता कि सारा दिन 24 घंटे जमात खाने के अंदर ही रहो और अपनी तस्वीरें निकालते रहो, काम काज ना करो, ये नहीं है। मेहनत करो, रोजी कमाओ। जो आदमी अपनी रोजी रिज़्क़ कमा के अपने बीवी बच्चों को पालता है, रसूल खुदा कहते हैं वो इबादत करता है। अपनी दुनियावी जोखमदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको पूरी तरह से बजा लाना भी खुदा की इबादत में शामिल है। एक आदमी नबी पाक के हुजूर में आया तो या नबी, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं ही उनकी देख रेख रखता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं हज करूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को देख रेख करने वाला कोई नहीं, अब मैं क्या करूँ? हुजूर फरमाया वापस जाओ, तेरे ऊपर हज लाजिम नहीं, तेरा हज ये है कि तू अपने माँ बाप की खिदमत करे। दुनिया के अंदर इंसान को खुदा ताला ने अक्ल भी दी और उसके साथ साथ उसको कायदे कानून बना के बताए कि देखो ये करना ये नहीं करना। आप कोई भी गैजेट लेते हो, रेडियो लेते हो, टेप रिकॉर्डर लेते हो, टेलीविजन लेते हो, आप कोई और मशीनरी वगैरह लेते हैं, रेफ्रिजरेटर है, गाड़ी भी हम खरीदते हैं, तो हर जितनी भी ऐसी चीजें मशीनरी वगैरह की जब हम लेते हैं तो इसके साथ एक छोटा सा पैम्फलेट होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है किस तरह इसको हैंडल करो, और उसके अंदर वार्निंग भी होती है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो नो और यस दोनों पॉइंट उसके अंदर आ जाते हैं। खुदा ने इंसान को पैदा किया, उसको अक्ल दी और उसको बताया कि ये करना ये नहीं करना। तो ये करना ये नहीं करना, इसी का नाम मजहब है, इसी का नाम रिलीजन है। रिलीजन ने हमको वो तमाम चीजों से मना किया है कि जिसके करने से हमारी आत्मा को नुकसान हो जाता है, और रिलीजन ने हमको वो चीज बताई है कि जिसके करने से दुनिया और दीन में आदमी को सुख मिलता है। जब हम ये कुदरत का कानून तोड़ देते हैं तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। इबादत बंदगी हमारे ऊपर लाज़मी है, लेकिन खुदा ने मेहरबानी करके हमारा रोजगार बनाया, तो रोजगार आदमी जो हासिल करता है जिंदारो वो आदमी भी इबादत करता है, नेक अमाल करके, अच्छे काम करके, दिल को पाक साफ रखते। जब हम इस दुनिया के अंदर काम काज करके शाम को खुदा को याद करते हैं, इसके दरबार में जमा खाने के अंदर आते हैं, तो मौला खुश होता है। दुनिया में भी अच्छे बनो, दीन में भी अच्छे बनो,
دنیا میں بھی تم کو کمفرٹ ملے، دین میں بھی تمہیں کمفرٹ ملے. ایسا سمجھ لو کہ ٹورنٹو سے آپ کو مونٹریل ٹرین کے اندر جانا ہے تو ٹرین کے اندر فرسٹ کلاس بھی ہوتا ہے، سیکنڈ یا تھرڈ کلاس بھی ہوتا ہے. ٹرین تو اپنے موقع پہ پہنچے گی، فرسٹ کلاس والے بھی پہنچیں گے، تھرڈ کلاس والے بھی پہنچیں گے، لیکن فرسٹ کلاس والا آرام سے پہنچے گا، تھرڈ کلاس والا ذرا دکھ میں پہنچے گا. ہماری موت تو ہونے والی ہے، تو یہ جو ہماری ٹرین چل رہی ہے 10 20 25 50 100 برس کے بعد جب ہمارا اسٹیشن آئے گا لائف کی ٹرین کا، تو فرسٹ کلاس میں سے اترنے والوں کو مانسان سے VIP بنا کے لے لیا جائے گا اور تھرڈ کلاس میں اپنی بیگ وغیرہ اٹھا کے پیچھے چلیں گے. اچھے نیک اعمال کرنے والا آدمی، حضر ایمان کے فرمان برداری کرنے والا آدمی دنیا میں بھی سکھی رہتا ہے. پرابلمس تو آئیں گی، پرابلمس مٹنے والی نہیں، لیکن والا کہا پرابلمس آئیں گی مگر تم دکھی نہیں بنو گے. شام کا جو وقت ہے وہ جماعت خانے میں آنے کا ہے. اے خدا کیا ایسا ہر روز ہو سکتا ہے کہ روز جماعت خانے بھرے ہوں؟ ایک زمانہ تھا کسی دن، آج ہمارے جماعت خانے صرف چاند رات کو بھرے ہوتے ہیں. اور یا کبھی کوئی دن پرسنگ آ گیا، نوروز ہوا، امامت بھی آئی، عید آئی کہ مولانا حضرت ایمان کی جنم خوشحالی آئی تو ہمارے جماعت خانے بھرے ہوئے لگتے ہیں. جب جماعت خانے بھرے ہوتے ہیں آپ سب کی آتما اکٹھی ہو کے، سب کی روحانی طاقت اکٹھی ہو کے جب اس جماعت خانے میں عبادت کرتی ہے، دعا پڑھانے والا ذکر السجود اللہم لک سجودی و طاعتی، تو آپ کے تمام کے سر حضرت ایمان کی محبت اور اس کی عزت میں جب جھک جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کے اوپر نور کے پھولوں کی بارش کرتے ہیں. دل کو راحت ملتی ہے، عبادت کرنے سے راحت ملتی ہے. سارا دن آپ کام کرتے ہو، ٹریولنگ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، جاب کرتے ہو، کئی طرح کی تکلیفیں اس کے اندر پرابلمس آتی ہیں. شام کے وقت آدمی بہت دفعہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اگر اس وقت آدمی جو جماعت خانے میں آ جائے، نہا دھو کے کپڑے بدل کے آ جاؤ جماعت خانے میں، سارے دن کی ایگزاسٹن تھکاوٹ نکل جائے گی، کیونکہ اس ایٹماسفیئر میں نور برستا ہے. جماعت خانے کی 4 دیواروں کے اندر مولانا حضرت امام کا نور برستا ہے. فرشتے روحانیاں ادھر وزٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور اس روحانی ایٹماسفیئر کے اندر ہماری دنیا کے دکھ، پرابلم، مینٹل ٹینشن اور جو کچھ بھی ہمارے نروس سسٹم کی گڑبڑ ہے وہ سب دور ہو جاتی. ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر راحت آ جاتی ہے، ہم کو پروٹیکشن فیل ہوتی ہے، میں پروٹیکٹڈ ہوں، سیکورٹی فیل ہوتی ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے ہاں جماعت خانے میں مزہ آ گیا. یہ مزہ روحانی چیز ہے. ہر روز جو آدمی دنیا میں اپنا کام کرے، شام کو جماعت خانے میں آ جائے تو بس کرنا ہی کیا ہے. کچھ آدمی کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے، کچھ آدمی کی تندرستی بھی زیادہ ہوتی ہے، کچھ آدمی کو مینٹل ٹینشن نہیں ہوتی، کچھ آدمی کے اوپر اگر دنیا سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کی روحانی طاقت جو ہے اس کو سالو کرنے میں مدد دیتی ہے. دن یوگے کرو دھرم سودھندار بھائی، سانج پڑے تھئی رہو صاحب جینا بندار بھائی. دن اگے جاؤ اپنے کام کاج کے اوپر اور شام پڑ جائے تو مولا کو آ کے سلام کرو، یا مولا تیری بڑی مہربانی، تم نے میرے کو رزق دیا، تم نے میرے پرابلم آسان کر دی، میری مشکلیں دور کر دی. یا مولا تم نے مجھے تندرستی دی، مجھے بیوی بچے دیے، میری نامنا دی، عزت دی، سب کچھ ملتا ہے اس دربار کے اندر. ادھر آ کے دعائیں مانگو. دعا مانگنے سے انسان کو راحت ملتی ہے. دنیا کے ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بلایا جاتا ہے کہ تم نیکی کی جگہ آؤ، چرچ میں آؤ، مسجد میں آؤ، مندر میں آؤ، بھگوان کو، خدا کو، اللہ کو، کسی کو بھی یاد کر کے اپنے من کا سکھ بڑھاؤ. سکھ، شانتی، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن یہ انسان کی زندگی میں ملنا چاہیے. اگر محنت کرنے سے ہماری غریبی دور نہیں ہوئی،
اگر محنت کرتے ہیں 2 وقت کی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ملتی تو دینداروں سوچو بیٹھ کے کہ کچھ کارن ہے. میں اتنی محنت کرتا ہوں کیوں میرا پیٹ نہیں بھرتا؟ میں اتنی محنت کرتا ہوں کیوں مجھے سکسیس نہیں ملتی؟ بیٹھو سوچو. جس طرح دکان کا اسٹاک لیتے ہیں اس طرح اپنی لائف کا بھی اسٹاک لو. کیا بات ہے؟ میں محنت کرتا ہوں ہلکی کیوں نہیں؟ اور آپ اس کی وجہ ڈھونڈو. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. عبادت نہیں کی, کسی کا خراب کیا ہے, خدا کو یاد نہیں کیا, کسی کا حق کھایا ہے, دسمت نہیں دی, چوری کی ہے, کچھ اور کیا ہے, کوئی نہ کوئی بدی کی ہے. خدا ظالم نہیں ہے. خدا جو ہے وہ بڑا نیائی ہے, یعنی وہ جسٹس کرتا ہے. اس سے زیادہ اچھا رحم کرنے والا اور جسٹ اور کوئی نہیں. اور خدا تو کسی سے ظلم نہیں کرتا. جتنے بھی دکھ ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. ان دکھوں کو 2 چیزیں دور کریں گی. ایک محنت, دوسرا عبادت. دوا بھی کرو, دعا بھی مانگو. یعنی کہ دنیا کے اندر محنت بھی کرو اور پھر مولا کو کہو یا مولا روزی دینے والا تو ہے, اور حقیقت میں وہ رزق دے گا. جمع خانے میں آنے سے یہ کہتے ہیں تم کو بہت سی قیمتی چیزیں ملیں گی. گترے سروور ماں گرتا موتی مولا کا لادھاجی جتن کرنے موتی راکھ جو تو مل اجسے جب تمہیں آؤ تو تم کہتے ہیں یہ سروور ہے, ایک لیک ہے, اس میں ڈبکی مارو گے میل اتر جائے گی, فریش ہو جاؤ گے. اس کے اندر بڑے موتی ہیں. موتی کا مطلب ویلیویبل اسٹف ہیں. وہ چیزیں ہیں کہ جو گناہ معاف کراتی ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو ثواب دیتی ہیں, وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری آتما کو انہینس کرتی ہیں, طاقتور بناتی ہیں, ہماری منٹل کنڈیشن سے بچ جاتی ہے, ہم اچھے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے مذہب کے اندر جو ہمارے حکم دیے گئے, ان حکموں کے اوپر چلنے سے انسان کو خدا مدد کرتا ہے. 3 دن پہلے نارتھ ویسٹ جماعت خانے میں نے وائز کی. وہاں میں نے ایک ذکر کیا اور اس وقت میں بھول گیا کہ اس کا سچا نام کیا تھا. اب مجھ کو یاد آیا کہ میں یہ کریکشن کرنے کے لیے اور آپ کو یہ سنانے کے لیے کہ سچی حقیقت کیا ہے. تاجدین نام کا آدمی تھا جس کو میں نے شیر علی بنا دیا اپنے اس بار میں. یہ ایلڈورٹ کی بات ہے. اور وہ شیر علی سلک اسٹور کا نام لندن سلک اسٹور تھا. آج کل وہ آدمی لاس اینجلس میں رہتا ہے. تو ایلڈورٹ میں ایک دفعہ گیا, جہاں کھانے کے باہر مجھ سے یہ تاجدین بھائی ملے. مجھے کہتے ہیں مشتری صاحب کل میرے پاس آپ ضرور آئیں, مجھے آپ سے کوئی اچھی بات کرنی ہے. دوسرے دن میں اس کے اسٹور پہ گیا, لندن سلک اسٹور. اس نے مجھے بڑا اسٹور بتایا. میں بہت خوش ہوا, اتنی بڑی دکان, لاکھوں کا مال پڑا تھا. چائے بڑے کھائی, چائے پیتے تھے, باتیں کرتے تھے. کہتے مشنری صاحب ایک دن میں صبح جماعت خانے سے آیا, گھر آ کے میں سو گیا. میں ہمیشہ دیر سے صبح اٹھوں, 8:30 بجے اٹھوں. دکان مجھ سے کھل جاتی ہے, کبھی کبھی سنڈے یا سیٹرڈے ہوتا ہے تو مجھ کو کھولنی پڑتی ہے. ایک دن میں نیچے آیا دکان کھولنے کے لیے. دکان کھول کے اندر گیا, میں واپس باہر میں چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ دکان میری ہے کسی اور کی ہے. کیوں؟ اندر مال تو تھا ہی نہیں, دکان خالی. چور لوگ صبح کے پچھلے پہر آ کے لوری لا کے سارا مال لے گئے, سارا مال. اور وہ جو کیش باکس پڑا تھا وہ بھی اکھاڑ کے ٹیبل میں چلے گئے. اس کے اندر سے 300 400 500 سلنگ کچھ تھے. یہ بولے میں نے جب یہ حالت دیکھی تو مجھے بہت شوق لگا. میں کرسی پہ بیٹھ گیا, تھوڑا مجھ کو دلاسا ملا. پولیس نے رپورٹ کی. میرے دل کو ایسا ہوا, یا مولا ایسا کیوں؟ میں 10 برابر دیتا ہوں, صبح شام جماعت خانے جاتا ہوں, مولا کا حق دیتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, بدی نہیں کرتا, جہاں تک بنتا ہے میرے اعمال اچھے ہیں, پھر مجھ کو ایسا کیوں؟
तशद्दुद से मैंने कागज लिया, टाइप करके मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सादात तार को मैंने खत लिखा। मैंने कहा या मौला, ये हाथ बना है, मेरा सारा माल चला गया। मैं दसवंदी हूँ, जमात खाने रोज जाता हूँ, दुआ नहीं चूकता, जहाँ तक बनता है अमाल रोज करता हूँ, मैंने किसी का हक नहीं खाया। और पीर ने गिनान के अंदर लिखा है, तो इसने गिनान का पाठ लिखा उस खत के अंदर, अच्छी अच्छी करनी कमाओ मेरे भाई, तो लगन ना बाढ़ पवन ना दौड़े, पानी ना बोड़े, राजा भी दंड न दीजिए। ये पिछला मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि उस वक्त मैंने जो रॉन्ग नाम लिए थे, मुझे को याद आया कि वो लंदन सिल्क स्टोर था। लेकिन अब इसका शुरू किया तो पूरा करना चाहिए। मौला को अर्ज करता है तो गिनान में भी लिखा है, मेरा माल मुझे लेना चाहिए। अरीजा भेजा मौला को, 15-20 दिन के बाद इससे जवाब आया। वो जवाब मैंने पढ़ा है। मौला उसको कहते हैं, तुमने जो खत लिखा है मेरे बच्चे, मुझे ये सुन के बहुत दिलगीरी हुई, लेकिन तू जिस तरह लिखता है कि तू बराबर अमल करता है मजहब के ऊपर, तो यकीन मानो तेरा सारा माल वापस मिलेगा। थोड़े दिन निकल गए, एक दिन यहीं बैठा था तो पुलिस वाला आके कहता है हमारे साथ चलो, कुछ माल बरामद हुआ है। उसकी गाड़ी में बैठ के गए, लाखों का माल एक मकान के अंदर से मिला, उसका भी था, दूसरों का भी था, और उसने अपना सारा माल शनाख्त कर ली। वो जो कैश बॉक्स का 300-400 शिलिंग जो कुछ भी थे, छोटी सी अमाउंट थी, वो नहीं मिला, पैसे तो चले गए, उन्होंने तोड़ डाला इसे, लेकिन माल उसका कम्प्लीटली 100% वापस मिल गया। इंसान को दुनिया में दुख आते हैं, इन दुखों के साथ इमाम रास्ता भी बताता है। मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग एक दफा दार एस सलाम के अंदर सिनेमा देखने गए। मैं यूजुअली अपनी बातें जमात में नहीं सुनाता करता, लेकिन इस मौका पे मुझसे ये याद आ गया। हम जब 11:30 बजे बाहर निकले तो मेरी टोयोटा गाड़ी थी, वो गाड़ी गुम, चोर लोग ले गए। पुलिस ने जाकर रिपोर्ट कराई, यहाँ हमारे साउथ इधर हैं डॉन मिल्क के अंदर गोलाम हुसैन, राजपाल यादव, इनको मैंने फोन किया। अगला काउंसलर गाड़ी गुम हो गई, मुझे लिस्ट करने तो काउंसलर जल्दी से आए, हमको घर पहुंचा दिया। मेरे दिल के मेरी साथ के लिए कोई भी गम वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा मौला तेरी मर्जी, लेकिन मेरी फैमिली को जरा फील हुआ। मैंने कहा मौला कुछ भूल हो गई, माफ कर दे और मुझको बता के मैं दुरुस्त कर दूं, लेकिन गरीब आदमी हूँ, लड़की तो खुद तो होता है, वो भी तो ले जाए तो तकलीफ हो जा रही। दूसरे दिन 12-12:30 का टाइम था, फोन आया पुलिस का कि तुम्हारी गाड़ी मिली है, तो तुम जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाले हमको लेके गए, जाके देखा गाड़ी सलामत थी, सिर्फ ये था कि 2 टायर ले गए थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 50 होगी, चलो ये 500 शिलिंग के टायर बच गए, गाड़ी मिल गई। मौला कभी कभी छोटा सा नुकसान देके हमको बड़े नुकसान से बचा लेता है। जिंदारों कभी कभी हमारी जान के ऊपर खतरा होता है तो खुदा जान को बचा के थोड़ा पैसा ले लेता है, पैसे के ऊपर डाल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी हल्की सी बीमारी दे देता है, कोई बड़े गुनाह की सजा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मौला जरा सा थोड़ा सा इसको बीमार डाल देता है। मौला बड़ा रहने वाला है, हमारे बड़े गुनाहों की बड़ी सजाओं को छोटा कर देता है, अपनी रहमत उसके अंदर शामिल कर देता है। इसलिए जब भी कोई दुख तकलीफ आवे तो पहला काम हमारे पीर मौलाना हसन ने फरमाया हुआ, पहला पीर हमारा नबी करीम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके बाद हमारे दूसरे पीर हैं मौलाना इमाम हसन। मौलाना इमाम हसन फरमाते हैं कि जब भी दुख आवे, कोई भी किस्म का दुख आवे, बीमारी आवे, कोई चीज टूट जावे, कोई गुम हो जावे, चोरी हो जाए, पैसा चला जाए, मौला
نہ حسن فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ کرو کہ تم استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفار، یا مولا میری کچھ بھول ہو گئی، میرے کو یہ سزا ملی، میرا نقصان ہو گیا، یا مولا میری کچھ بھول ہے، میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ کرو، اور پھر ٹھنڈے دل سے خدا کو کہو یا مولا کہ بخشنہار ہے، مجھے بخش دے۔ تو مولانا حسن فرماتے ہیں کہ خدا تمہارا رستہ نکالے گا، تمہاری بڑی پنشمنٹ کو چھوٹا کر دے گا، اور اس کے لیے جب بھی کوئی دنیا کا دکھ آئے اس دکھ کے اندر گھبرانا نہیں، یہ سمجھ لو کہ میری کچھ بھول ہو گئی تھی اور اس بھول کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی، گناہ کی معافی مانگنے سے سزا گھٹ جاتی ہے، بخشی جاتی ہے، تھوڑا سا پنچ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ دکھوں کا گھر ہے، زندگی کے اندر اگر دکھ نہیں تو انسان کی زندگی نہیں۔ ایک تالیقہ آیا تھا ایران سلطان محمد شہزاد سال کا، مولا فرماتے ہیں ہر انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے جیون میں دکھ کا کچھ پرمانت حصہ اس کو ملنا ہی ہے، دکھ مٹنے والے نہیں، لیکن دکھوں سے بچنے کے لیے عبادت بندگی کرے۔ یہ جو سروور ہے جماعت خانہ، یہ جو گچ جماعت ہے اس کے اندر موتی ملتے ہیں، یہاں موتیوں کا مطلب تین کی چیز ہے، ثواب، نیکیاں، بدیاں برائیاں معاف ہوتی ہیں۔ ہم چھانٹا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں توبہ توبہ بندے بنے جا، گچ بخشے شاپیر بخشے، واسطہ ڈالتے ہیں شاپیر کا اور گچ کا، چھانٹا دینے والا کہتا ہے شاپیر بخشے، اور ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کانسیپٹ اور یقین ہونا چاہیے، یہ چھانٹا جو ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلا آتا ہے، ہمارے مذہب کی جتنی بھی رسم ریت ہیں اس کے پیچھے کوئی سگنیفیکینس ہے، اس سگنیفیکینس کو سمجھنا چاہیے، کوئی چیز ویسٹ نہیں اور کوئی چیز انسگنیفیکینٹ نہیں ہے۔ یہ مکھانہ ہے، یہ مولا کا گھر ہے، ادھر نورانی حالت میں مولا رہتا ہے، بھلے آپ نے یہ ایک کرائے کے اوپر یہ ہال لیا ہے اور آپ پیریاڈیکلی ادھر جماعت خانہ بناتے ہو، لیکن جس دن جو جماعت خانہ بنتا ہے اس دن وہ حاضر امام کا رہنے کا گھر ہے، ادھر مولا کی حاضری ہوتی۔ ابھی جب جماعت چلی جائے گی یہ کارپیٹ لپیٹ کے رکھ جاؤ گے تو مولا بھی چلے جائے گا، مگر وہ جماعت خانے کے جو پرماننٹ ہیں وہ پرماننٹ حاضر امام کا رہٹھان ہے، ماں باپ وہاں رہتے ہیں۔ اس کے لیے جب جماعت خانے میں آؤ نا تو بڑے ادب سے آؤ، رسپیکٹ سے آؤ، آپ مولا کے پاس جا رہے ہو، مولا کے گھر میں جا رہے ہو تو وہاں ایسا بہیو کرو کہ مولا راضی ہو گئے، ایسا بہیو مت کرو کہ مولا ناراض ہو کے کسی والنٹیئر کو، یعنی یہ والنٹیئر نہیں فرشتوں کو حکم کرے نکال دو اس کو باہر، کسی کو بھی باہر نہیں نکالیں گے لیکن من سے بھی وہ باہر ہو جائیں گے، تھوڑی آئیگر بیٹھا ہے دھیان باہر تو مولا جو ہے وہ بڑا رحیم و کریم اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ آپ کا کوئی ایک دشمن ہو آپ اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ آپ کے گھر پہ آئے، جس کو آپ پسند نہیں کرتے آپ اس کو اپنے گھر میں کسی بھی طریقے سے نہیں آنے دو گے، لیکن جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ بلا کے اپنے گھر لاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جماعت خانے نہیں آتے وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جماعت خانے نہ آنے کا کارن یہ ہے کہ مولا تم کو نہیں چاہتا، تمہاری کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے مولا نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ آؤ۔ یہ اثر اس کے دماغ میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جماعت خانے نہیں جاؤں، یا اس کو دنیا کے اندر ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ دنیا کے کارن سے وہ جماعت خانے نہیں آتا، اور حالانکہ وہ دنیا کا کارن نجیبہ کارن ہے، معمولی کارن ہے۔ یہ ٹھیک ہے شام کے وقت جاب ہوتی ہے، رزق کما کے اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ہم جو شام کو جاب کرتے ہیں مومنوں، اس وقت آپ جماعت خانے نہیں آتے تو یہ ایگزمپشن ہے، کوئی بات نہیں، جماعت خانے نہیں آ سکتے نہ تو یہ اپنی جاب کرو ایمانداری کے ساتھ، لیکن دعا کا ٹائم پڑھ لو، دعا پہ دھیان کر کے۔ اگر آپ اتنے ہی بزی ہیں کہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو حضرت امام کہتے ہیں کہ اپنے دل میں دعا کا وقت یاد کر لو، آج سنڈے ہے 7 بجے دعا ہوتی ہے، مانو کہ آپ اپنی جاب کے اوپر ہیں تو آپ اپنے دل میں کہو یا مولا دعا کا وقت ہوا میں بعد میں پڑھ لوں گا، یعنی آپ نے حضرت امام کو گھنٹی بجا دی کہ یا مولا میں دعا پڑھ لوں گا، یاد کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں تمہاری دعا
جب تم بعد میں پڑھو گے تو وہ قبول ہوتی ہے. ٹائم سے اوپر دعا کو یاد کر لو. اور کبھی کسی دن لیٹ ہو گئے اور یاد آیا کہ آج کی دعا نہیں پڑھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھولی ہوئی نماز کبھی بھی تم کو یاد آوے پڑھ لو. مان لو کہ 3-4 دن کے بعد یاد آیا تو پرسوں میں دیر سے اٹھا نہ جلدی چلا گیا, میں نے صبح کی دعا نہیں پڑھی, یا مولا تو معاف کرنا, بیٹھ جاؤ اور پرسوں کی بھولی ہوئی دعا پڑھ لو. تو اس میں کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور. بھلے لیٹ ہو گئے نا, اور رحیم بادشاہ کریم رحمان بخشنے والا مہربان مولا وہ بخش دیتا ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. آپ نے کسی سے ادھار لیا $1000, اس کو کہا کہ میں تم کو پہلی تاریخ کو دوں گا واپس. اب مان لو کہ کوئی کارن سے آپ پہلی تاریخ کو نہیں دے سکے تو کیا آپ دینا ہی نہیں؟ اگر بھی دوسرے دن دے دو. آپ یہ چاہتے کہ پہلی تاریخ کو میں نہیں دے سکا چلو اب نہیں دوں گا, ایسا تو نہیں. 2-3 دن کے بعد دے دو, مہینے کے بعد دے دو, لیکن ادھار لیا ہوا دینا تو ہے ہی. حضرت امام نے ہم کو جو ٹائم دیے ہوئے ہیں ان وقتوں کے اوپر ہمیں اپنی عبادت بندگی قبول کر لینی چاہیے. راضی خوشی سے اس کو ادا کرو, مولا راضی ہوتا ہے. انسان ہے کبھی بھول گیا تو دن دارے جب بھی یاد آوے پڑھ لو. کبھی کبھی ہم کوئی مانتا مانتے ہیں, میری ایک عادت ہے اور یہ عادت ہمارے مذہب کی ریت رسم میں سے ہے, جو ٹریڈیشن ہے کہ ہم جب مسافری پہ جاتے ہیں تو 2-5 سینٹ رقم آپ کی مرضی سے اوپر ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم 2-4-5 سینٹ ہے, 25 سینٹ ہے, 50 سینٹ ہے, کچھ بھی جو آپ چاہو مسافری سے جانے سے پہلے. اگر کل آپ مسافری پہ جاتے ہو تو آج رات کو جمع خانے کے اندر یا کل صبح جمع خانے کے اندر ہم غورالے کے پیسے دیتے ہیں. غورالہ یعنی ہمارا سفر سلامت رہے اور ہم مولا کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. تو یہ غورالے کے پیسے ہمارے آنے والے مسافری کو سکھ شانتی سے پورا کرا رہے ہیں. تو یہ دھرم کے اندر مذہب کے اندر ایک غورالہ ہے. کبھی کبھی انسان کچھ منت مانتا ہے, اس جگہ جمع خانہ نہیں اور اس نے کچھ مانتا کر لیا, مولا یہ مشکل آ گئی, میں $100 کی منت مانتا ہوں, میں 10 سینٹ کی منت مانتا ہوں. رقم آپ کے من کے اوپر ہے, مولا کو رقم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نیت کے ساتھ ضرور ہے. آپ اپنے تمام دکھوں کی کچھ قیمت لگاؤ اور وہ قیمت دے دو, 10 سینٹ دو, 50 سینٹ دو, $1 دو. تو مانتا ہم مانتے ہیں, مانتا جب مانتے ہیں اور وہ بات جب پوری ہو جاتی تو ہم کو فوراً وہ مانتا پوری کرنی چاہیے, نہیں تو نقصان ہوتا ہے. اب مان لو انسان بھول گیا, اس نے منت مانی کہ میں $100 پاس کے رکھوں گا, اگر میری یہ بات بن گئی تو اب بات تو بن گئی اور پیسے بھول گیا, یہ گناہ رہ گیا. تھوڑے ٹائم تک مولا دیکھتا ہے, لیکن مومن کو جب یاد آ جاتا ہے تو وہ پچھتاوا کرتا ہے اور اپنی رقم بھر دیتا ہے. اس کو قرآن شریف کے اندر نظر کہا. نظر کا مطلب مانتا ماننا. یہ اسلام میں اور ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تکلیف کے لیے ہم مانتا مانتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے, مانتا ماننے سے تمہارے دکھ دور ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم مانتا اپنے جمع خانے میں پوری کر سکتے ہیں, لیکن صدقہ ہم جمع خانے میں نہیں دیتے. صدقہ ہے غریبوں, فقیروں, مسکینوں, بھوکوں کو ہم خیرات دیتے ہیں, وہ جمع خانے میں نہیں دیتے. اگر امام ہمارا صدقہ نہیں کھاتا, مہمان ہی کھاتا ہے, ہم غورالے کے پیسے یا مانتا کرتے ہیں وہ کھاتا ہے. لیکن صدقہ کبھی بیماری یا کوئی اور بلا آتی ہوئے تو آج ایک صدقہ کرو, تھوڑی سی رقم خیرات کرو. آج کل تو بہت اچھا ہو گیا کہ آگا خان فاؤنڈیشن کو ہم کچھ $2-5-10 بھیجیں گے تو وہ ادھر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو اپاہج ہیں, ننگے ہیں, بھوکے ہیں, بے علم ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے, ان کو علم ملتا ہے, ان کو کپڑے ملتے ہیں. تو آپ کے یہ پیسے ادھر خرچ ہوتے ہیں, یہ آپ کی خیرات ہے, یہ آپ کا صدقہ ہے. اس سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. مولانا علی, ان کے جو ابا تھے ان کا نام تھا ابو طالب. ابو طالب کے جو ابا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب. عبد المطلب مولا کے بھی علی کے دادا ہوتے تھے, محمد رسول اللہ کے بھی دادا ہوتے تھے, کیونکہ ان دونوں کے جو باپ تھے وہ سگے بھائی تھے
ابو طالب اور حضرت عبداللہ رسول اللہ کے جو باپ تھے، تو حضرت ابو طالب ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو ایک دن خانہ کعبہ میں جا کے مولانا ابو طالب عبد المطلب نے دعا مانگی، اے خدایا تو مجھے اولاد دے تو میں اونٹوں کی قربانی کروں گا، نہیں یا اللہ تو مجھے 10 بیٹے دے تو ایک بیٹا میں تیرے راستے پر قربان کروں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اسماعیل کی قربانی کی، اس قسم کی وہ قربانی میں انہوں نے ایک پیٹ لے لی کہ اے خدایا مجھے 10 بیٹے دے، ایک بیٹا میں تیرے راستے پر قربان کروں گا۔ 10 بیٹے ہوئے، اور سب سے چھوٹا تھا وہ محمد رسول اللہ کے باپ تھے عبداللہ، نہایت خوبصورت تھے، بڑے معصوم اور پیارے تھے، انگلش میں کہتے ہیں کیوٹ بیبی تھے۔ مولانا عبد المطلب کو حضرت عبداللہ بہت پیارے تھے، سب سے چھوٹے بھی تھے۔ اب 10 بیٹے ہوئے، بڑے خوش ہوئے، ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب یاد آیا کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ ایک بیٹا قربان کروں گا۔ اچھا، انہوں نے بزرگوں کو اپنی جماعت سے یعنی فیملی کے بزرگ بلائے اور اس کے اندر کون سا بیٹا قربان کروں یہ جاننے کے لیے چٹھی ڈالی گئی۔ 10 بیٹوں کے نام کاغذ سے لکھے اور اس کی پولیسیاں ڈال کے رکھ دیا گیا۔ کسی بچے کو بلا کے کہا اس میں سے ایک اٹھاؤ، اور اس میں سے اٹھائی، چٹھی کھول کے پڑھا تو نام لکھا تھا عبداللہ۔ دل دھک دھک کرنے لگا، چھوٹے بھی تھے، معصوم تھے، ابا کو بہت پیارے تھے، خوش ہو گئے۔ اب سوچ کے کہتے ہیں یا اللہ تم عبداللہ کو چھوڑ دے، میں 10 اونٹ قربان کروں گا۔ تو ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھا، ایک چٹھی میں 10 اونٹوں کا نام لکھا۔ لیکن پھر بھی نام عبداللہ کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے، آنکھیں بند کر کے خدا کو کہتے ہیں خدایا تو اونٹ لے لے، میرے عبداللہ کو چھوڑ دے۔ 30 لکھے، 40 لکھے، 50 لکھے، 60 لکھے، جب بھی کسی اٹھا تو عبداللہ کا نام نکلے۔ جب 100 اونٹ لکھے تو پھر عبداللہ کا نام نہیں آیا، چٹھی میں 100 اونٹ تھے۔ اب بہت خوش ہوئے، سجدہ کیا، شکر گزاری کا، اور انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے۔ حضرت عبداللہ بچ گئے۔ یہ ہسٹوریکل سچ ہے۔ جیسے دینداروں، جس طرح ہم دنیا کے اندر ہر چیز کی کچھ قیمت لگاتے ہیں، کوئی شے مفت نہیں، سب کی قیمت ہے۔ اسی طرح سے نیکی کی قیمت بھی ہے، بدی کی قیمت بھی ہے، گناہ کی بھی قیمت ہے، ثواب کی بھی قیمت ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں یعنی وہ اتنے طاقت والے ہیں، $100 کی نوٹ، ایک نوٹ ہے نا، لیکن آپ اس سے $1 بنانے جاؤ تو آپ کو $100 ملیں گے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے $100 ملے۔ اسی طرح سے کبھی ایک نیکی ایسی ہے کہ جو $100 کی قیمت کی ہے تو اس کے سامنے 100 گناہ جو ہیں بخشے جاتے، رد ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہماری بہت سی نیکیاں کھا جاتے ہیں، اور بہت سی ایسی نیکیاں ہیں کہ گناہ کھا جاتی ہیں۔ نیکی کی قیمت ہے اس کی لیول کے حساب سے۔ تو جب یہ نیکی کی قیمت کی بات آتی ہے، دیکھو میں آپ کو مذہب کی ایک بڑی گہری سگنیفیکینس کی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو آرڈینری آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ ایکسپیرینس کی بات ہے۔ اماموں کے حضور میں بیٹھ کے ہم بہت سی قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں کہ جو فرمان میں لکھی نہیں جاتی، لیکن ہم لوگوں کو امام ایسی بہت سی ایجوکیشن دیتا ہے۔ تو نیکی کی قیمت ہے، ایسی ایک نیکی ہے کہ 100 گنا بخشے جاتے ہیں، اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ 100 نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی نیکی سے کیا گناہ کی قیمت ہے اور کون سے گناہ کے سامنے کون سی نیکی برباد ہوتی۔ یہ علم آسان نہیں ہے، یہ روحانی علم ہے کہ جو عبادت کرنے سے خدا کی بخشش کے طور پر ملتا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب بھی خدا نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کی قیمت دو۔ ابھی قیمت آپ نقل کرو کہ کتنی دوں۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب نے پہلے 10 اونٹ لکھے، تکلیف نہیں گئی، 20 اونٹ لکھے، تکلیف نہیں گئی، جب 100 اونٹ لکھے تو تکلیف چلی گئی۔ اب آپ کو کوئی تکلیف آ گئی،
آپ نے کہا یا مولا میں مشکل آسان کی تصویر نکالتا ہوں، اور آپ نے ایک مشکل آسان کی تصویر نکالی، تکلیف نہیں گئی، 2 دن نکالی تکلیف نہیں گئی، 8 دن نکالی تکلیف نہیں گئی، 1 مہینہ ہو گیا آپ تصویر نکالتے ہو تکلیف نہیں جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی تصویروں کے اندر ویلیو ہو گئی، دھیان سے نہیں کرتے، بدن پاک نہیں ہے، لمبے منگے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت سے لوگ موزے پہنے ہوئے ہیں تو واش روم میں گھس جاتے ہیں، منہ پر پانی کر کے انہیں موزوں کے ساتھ جماعت خانے میں آ جاتے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بے ادبی کی، اس بے ادبی کا ایک گناہ لکھا گیا، حضرت کو پتا نہیں لیکن فرشتے نے لکھ ڈالا کہ یہ بیوقوف ادھر گیا تھا موزے پہن کے اور اسی گندے موزوں سے جماعت خانے میں آ کے جماعت خانے کا پاک فرش اس نے گندا کر دیا۔ اگر ہم ہوش میں ہیں تو پھر ہم کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، ہماری کانشیس جاگتی رہنی چاہیے۔ ہم نے ٹوائلٹ میں گئے، پانی نہیں لیا، پیشاب کے ٹوٹے ہمارے بدن کے کپڑوں کے اوپر رہ گئے، اب ہم جمع خانے میں بھی آئے اور نیاز بھی کیا، شریر ناپاک ہے، ہم کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن خدا کے دربار میں یہ گناہ ہو گیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر بلا بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بدیاں برائیاں ہماری، چھوٹی چھوٹی بھولیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو طوفان بن جاتے ہیں۔ اپنے بدن کی صفائی کا بھی دھیان رکھو، پاکیزگی اختیار کرو، خدا کے پاکیزگی پسند ہے۔ اور اس طرح ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں۔ ہم اسماعیلیوں کی ایک رواج ہے کہ شام کے وقت ہم غسل کر کے نہا کے پاک اچھے کپڑے پہن کے ہم جماعت خانے میں آتے ہیں۔ ہر اسماعیلی، یہ ہماری بہت پرانی پرنالی کا ہے، اس کے لگ بھگ 900 سال ہو چکے، ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ نہا کے جماعت خانے جاؤ۔ اب زمانہ بدل گیا، حالانکہ زمانے میں کمفرٹ بہت آ گئے، آپ تو نل کھولے پانی کا گرم پانی تیار ملتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ صبح 3 بجے اٹھ کے پانی گرم کر کے نہا کے جماعت خانے جاتے تھے اور شام کو بھی نہا کے پھر جماعت خانے جاتے تھے۔ وہ سلسلہ رہ گیا۔ میں بہت چھوٹا تھا، 5-7 برس کی میری عمر، میں اپنے دادا کے ساتھ امرتسر سے سیالکوٹ گیا۔ پنجاب کے اندر ایک زمانہ کا ایسے فرشتے جیسے مومن تھے۔ الحمدللہ آج کی دنیا بھر کی جماعتوں کے اندر کہیں کہیں ہماری جماعتوں میں ان کی کلاس کے مومن ہیں۔ تو سیالکوٹ کے اندر ہم جہاں رہتے تھے اس سے چھوٹی سی ایک ندی تھی، ندی کے اس پار جماعت خانہ تھا، اس ندی کا نام ایک۔ یہ ندی کشمیر کے پہاڑوں سے برف پگھل پگھل کے نکلتی ہے، کشمیر میں سے جموں سے ہوتے، جموں سے 20 مائل ہے سیالکوٹ سے، اور سیالکوٹ میں یہ نکلتی ہے۔ آپ نے کبھی بھولے چکے ہاتھ ڈال دیا تو ایسا لگتا ہے کہ انگلیاں جھڑ گئیں، اتنا ٹھنڈا پانی برف کی طرح۔ لیکن 65 برس کے بوڑھے ہیں، 70 برس کے بوڑھے ہیں، 70 برس 65 برس کی بوڑھیاں ہیں، رات کو 2 بجے اٹھ کے نہا کے کپڑے پہن کے عبادت کے لیے، بیت الخلا کی عبادت کے لیے یہ ندی پار کر کے سامنے جماعت خانے جاتے ہیں۔ اس برفانی آئس واٹر میں سے جو کمر تک کا پانی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے کپڑے ساتھ لے جاتے ہیں، دوسری طرف جا کے ان کپڑوں کو نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں، چادر وغیرہ پہن کے عبادت کرتے ہیں۔ یہ 1 دن کی بات نہیں ہے، 365 دن کی بات ہے۔ اتنی محنت کر کے صاف پاک ہو کے اتنی تکلیف اٹھا کے جب وہ 3 بجے عبادت کے لیے جاتے ہیں، 2 گھنٹے عبادت کرتے ہیں تو دینداروں آسمان کے فرشتے نیچے اتر کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ ان بہادر مومنوں کو، ان دل کے پاک مومنوں کو، ان فرشتے جیسے انسانوں کو جب اس دنیا کے اندر خدا رکھتا ہے تو ان کی دعاؤں اور ان کے قدم کی برکتوں سے دھرتی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے، یہ پاک مذہب ہے، اس مذہب میں موتی بہت ہے۔ میں کل پرسوں کسی جماعت خانے میں نے ذکر کیا، ہم جب نیاز پیتے ہیں ہم کو کوئی اس کی عادت نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی مینرز نہیں، کسی نے لیفٹ ہینڈ سے اٹھایا پی گیا، کسی نے ایک ہاتھ سے اٹھایا پی گیا۔ ہم کو ہمارے پیروں نے اس کی عادت سکھائے جو ہم کو اسکول میں سکھائے جاتے ہیں، لیکن کیا کروں آج اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ جماعت خانے کی رسپیکٹ کیا ہے، تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے پیالی اٹھاؤ، لیفٹ ہینڈ سے اس پیالی کو پکڑ لو اور اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی پام میں رکھ کے لیفٹ ہینڈ اس کے نیچے رکھو اور اس کو دیکھو،
نیاز کو دیکھو اور مولا کو یاد کر کے کہو مولا مجھے حقیقت کی سمجھ ہے، میرے گناہ معاف ہے. فرمان کر کے یعنی یہ نیاز میں حضرت امام کے فرمان سے پیتا ہوں. یہ ہے پانی لیکن حضرت امام نے اس کو امر بنا دیا ہے اپنے حکم سے، اس کے لیے فرمان تھا کہ میں یہ نیاز پیتا ہوں. آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس نیاز کے پینے سے آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی. پھر ہم جاتے ہیں سکریت لیتے ہیں. سکریت 2 ہاتھوں سے لو، کاغذ لینا کاغذ لو، لیکن سکریت لو اور اس کو کھا جاؤ. بہت جگہ جمع خانے کے اندر سکریت پڑی ہوتی ہے، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں. کچھ لوگ گاڑیوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ جو گناہ اور بے ادبی کی مار ہے وہ دن بدن ہمارے انتکرن کو کالا بناتی جاتی ہے، ہمارے اندر نور پیدا نہیں ہوتا. یہ بخششیں ہیں جن سے روحانیت کو بڑھنا چاہیے. مولا نے جو ثواب کے رستے نکالے ہوئے ہیں ہم تو اس کی ڈس رسپیکٹ کر کے مس بہیو کر کے ہم اس کو برباد کر دیتے ہیں. اس طرح سے دینداروں ہمارا مذہب ہم کو اثر نہیں کرتا اور دکھ درد تکلیف مصیبت شیطانی اثرات جن بھوت ہم کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک ہے ہی نہیں. مالک ہے لیکن کیا کرے؟ جیسے کہ بھیڑوں کا ایک گروپ ہے، اس میں کبھی ایک بھیڑ الگ ہو جائے تو اس کو وولف کھا جاتے ہیں. اگر ہم اپنے مذہب کے اس بندھن میں سے، مذہب کے اس قلعے میں سے، اس فوج میں سے اگر ہم باہر نکل جائیں گے تو شیطان جن بھوت ہم کو پکڑ لیں گے. کئی لوگ ایسے ہیں، میرے کو کسی نے کر دیا ہے، میرے کو ایسا لگتا ہے میرے پیچھے کوئی ہے. یہ ہماری مینٹل کنڈیشن ہے. عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، جماعت خانے کی کوئی بے ادبی کی وجہ سے اس طرح سے ہم کو مار پڑتی ہے. پاک پوتر بن کے آؤ، جماعت خانے کا ادب بہت کرو، رسپیکٹ بہت رکھو. اس لیے کہ جماعت خانے کے اندر روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، ان کی مدد مانگو. نیاز سے سکریت کر دھیرے کا ادب کرو. مشکل آ گئی، سب سے پہلے استغفر اللہ کی تسبیح نکالو 40 بار. اگر 3 دن استغفر اللہ کی تسبیح نکالنے پر بھی آپ کی مشکل نہیں گئی ہے تو دینداروں کی آپ چیک لے لو کہ 7 دن تک میں تسبیح نکالوں گا. 7 دن میں نہیں گئی ہے تو 40 دن بنا ڈالو. 40 دن تک تسبیح نکالتے رہو. صبح دل سے نکالو، کھڑے ہو کے نکالو. اگر بڑی مصیبت ہے تو تسبیح نکالو. پرہیزگاری کرو، تھوڑی خیرات کرو، مولا کو یاد کرو. اپنی دشمن کا حساب کرو کہ ایسا تو نہیں میری دشمن چڑھ گئی ہو، ایسا تو نہیں میں کسی کا مال کھا گیا. اگر کسی غیر آدمی کا مال میرے مال میں شامل ہو گیا تو میرا مال برباد ہو جائے گا. کسی کا حق نہ کھاؤ. اور خاص طور پہ جو 10 کبیرہ گناہ ہے، مولانا امام سلطان محمد صاحب عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی یتیم کا، کسی ودوا بھائی کا یا کسی نے آپ کے پاس ٹرسٹ رکھا ہے، آپ نے اس کے اندر بے ایمانی استغفر اللہ ڈس آنیسٹی کی تو خدا وہ گناہ بخشتا نہیں ہے. دوسرے کا حق نہیں کھانا چاہیے. اگر آپ کو یاد آ گیا اس سے واپس کر دو. ایسا نہ ہو کہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا کے ہم کو حیران کر دے گئے. اور ان تمام دکھوں کے سامنے ہم کو ہمارے مولا نے علاج بتائے ہیں. اپنی تسبیح نکالو. اگر ضرورت یعنی کہ جاب چلی گئی، پیسے کی تنگی ہو گئی، ہمارے پاس سیونگ نہیں ہے، جاب ملتی نہیں، گورنمنٹ کی مدد ملتی پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ خوراک کھانے پینے کی تنگی آ گئی، تو اس کا ایک بڑا سا رستہ ہے. 7 روٹیاں بناؤ اپنے ہاتھ سے، یعنی عورت یا ماں بناوے. 7 روٹیاں بناؤ، اس کے اوپر شکر رکھو، کھنڈ یا دودھ، جماعت خانے میں لے کے آؤ. یا مولا میں 7 دن تک 7 روٹیاں 1 ویک تک کے لیے لے کے آؤں گا یا آؤں گی. یا مولا میرا روزی رزق کھول دو. میں آپ کو خاطری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑی دکھ کی بات نہیں ہوگی تو 7 دن یہ روٹیاں 49 روٹیاں ہوتی ہیں، اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا. رنگپور کے اندر ایک عورت کے اوپر کچھ بلا آئی. واض سنتی تھی روز، اس نے خود ہی کسی واض میں سے اپنا علاج ڈھونڈ لیا. ہر روز 100 روٹیاں بناتی ہے، 100، اور 40 دن تک وہ ہر روز 100 روٹیاں
اور ٹھنڈ لے کے جماعت خانے میں آئے. اب 100 روٹیاں مہنگی کریں تو کون سی فیملی لے رہے؟ تو مجھے کے کہنے سے 10 سے اس سے بھاگ بنا دیے، یعنی 10 جگہ مہنگی ہو جائے. لیکن اس کا 20 سے 21 دن ہوئے اس کی وہ بلا کر گئی. اب جب کوئی منت مانتا مانو چل میں یا مولا 7 دن تک میں یہ عبادت کروں گا، تسبیح نکالوں گا، یا میں روٹیاں لے جاؤں گا، کچھ دودھ لے جاؤں گا، تو اگر چوتھے دن آپ کی بلا دور ہو گئی تو باقی کے 3 دن بھی پورے کرو، اپنی پیٹ پوری کرو، چھوڑ نہیں دینا. آپ نے 40 دن کی کوئی پیٹ لی اور 20 دن میں کام ہو گیا تو باقی 20 دن پورے کرو. ہمارے مذہب کے اندر اور بھی بہت سے رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے، خدا نہ کرے بڑی محنت کی، ہم نے بہت تسبیحیں نکالی، خیرات کی، لیکن اتنی بڑی ہمالیہ پربت جیسی بڑی بلا، تو اس کے لیے پہلی اور آخری ایٹم بم کی طرح پاورفل چیز جو ہے وہ ستارہ ہے. ستارہ آج ہم جماعت کا ستارہ 40 ہو گیا، تیسرا کے چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہے. مومنوں، امام سلطان محمد شاہ کا یہ حکم ہے کہ دنیا کی ساری جماعتیں برس میں 2 ستارے ڈالے تاکہ آنے والی بلائیں آفتیں، جماعت کے اوپر آنے والی آفتیں بلائیں دفع ہو جائیں. اور وہ سمجھاؤں کو حکم کیا کہ اگر سچ مچ جماعت کے اوپر کوئی ایک اچانک اولف سدن سے بڑی بلا آ جائے، یعنی کہ غور ہو جائے اور بمبارڈمنٹ ہونے کا خطرہ یا بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو میں نے فرمایا کہ ایکسٹرا ستارہ ڈال سکتے ہیں جماعت کا. جماعت کا ستارہ ہے جماعت کا. ہر اسماعیلی گھر میں سے کچھ نہ کچھ مولا کی مہمانی آنی چاہیے. کوئی اسماعیلی گھر جماعت کے ستارے میں خالی نہیں رہنا چاہیے. کچھ نہیں بنتا تو دودھ لے آؤ، کچھ فروٹ لے آؤ، لیکن ہر روز اسماعیلی اسمبلی میں سے جماعت کے ستارے میں سے مولا کی مہمانی آنی چاہیے. اور یاد رکھو مومنو، ہماری جماعت کے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ گھس گئی. یہ سڑا نیروبی سے چالو ہوا اور وہ ستارہ بخشوانے کا. ستارہ بخشا نہیں جاتا، یہ کھوٹی چیز ہے. میں ابھی بھی مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا، لیکن ابھی مفتی صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، مفتی قمریہ شاطر کی دادی پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم کو ستارہ بخش دو. اب مفتی صاحب منع نہیں کرتے کیونکہ وہ رحم کرنے کا رستہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مفتی صاحب کو منع کر دینا چاہیے. ستارہ بخشوایا نہیں جاتا. بخشانی کس کی ہوتی ہے؟ میں نے ایک مانتا مانی کہ یا مولا میری فلانی چیز ہو جائے تو میں یہ کروں. اب وہ ایسی چیز ہے کہ میرے سے نہیں ہوتی، میں پکڑا گیا تو اس وقت میں آپ سے بخشوانی لے لوں. مجھے بتا میں نے یہ مانتا مانی تھی، لیکن بہت بڑی چیز ہے وہ میرے سے نہیں ہو سکتی، آپ مجھے معاف کر دو. ایک مانتا مانی ہوئی ہم پوری نہیں کر سکے. اس کا بخشانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آ کے بخشوا دے رہے. ستارہ ڈالا نہیں ہے تو بخشانی کون سی؟ ستارہ ڈالا ہے، اور ستارہ جو 7 دن کا ہے، آپ وہ 1 دن کے پیسے دے کے 7 دن کا لوٹ مال کرنا چاہتے ہیں، وہ تو نہیں ہے. اگر ایمان بڑا چالاک ہے. میں کبھی کبھی آپ کو ایسے لفظ بول دیتا ہوں جوک کے طور پہ کہ آپ کو لگ جائے، اور حقیقت میں یہ لوٹی ہے نا. اور پیروں نے ویسے کہا ہے کہ ستگرو خزانہ لوٹا گیا، لوٹی سکو تو لوٹو، لوٹنے کے لیے ہم کو اجازت دیا مگر وہ خزانہ لوٹا. ستارے کی بخشانی نہیں ہوتی. بہت پرانے زمانے کے اندر، پرانا زمانہ یعنی 30 برس ہوئے، افریقہ کے اندر جماعتوں کے اندر ایک عادت تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ افریقہ میں رہنے والے تھے. جب شکرواری بیچ عادت تو جماعت میں اناؤنس کرے سلام میرا شکرواری بیچ کی 15 سینٹ جو بخشانی کر لو. ابھی کون آدمی سارا دن بھوکا رہ گئے 15 سینٹ دے کے جان چھوٹتی ہے؟ یہ کون رکھے؟ پکے پکے اسماعیلی لوگ جو اس بات کو جانتے تھے کہ بیج رکھنے میں کیا فائدہ ہے وہ بیج رکھتے تھے. باقی سب سے کھا پی رہتے تھے. شام کو 15 سینٹ دے دیے. ایک دن ہماری ایسوسیشن اسماعیلی ایسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ رائی شمسی بن تیز صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، ہم باتیں کرتے تھے. میں نے کہا رائی صاحب مولانا حاضر امام کراچی آنے والے تھے اور ایسوسیشن کی ملاقات تھی.
ان کا رائشہ ادھر جاتے ہو یہ دو چار چیزوں کا خلاصہ مولا سے مانگو. ایک تو یہ ہے کہ ادھر ہم شکر والی بیج رکھتے نہیں اور بخشوا دیتے ہیں. ہاں ایک آدمی بیمار ہو گیا مجھ سے اور شکر والی بیج نہیں رکھ سکا, مجبور ہو گیا, وہ بخشوا دے گا کیونکہ وہ نہیں کر سکا اپنی مجبوری کی وجہ سے. لیکن حقیقت آدمی کھاتے پیتے ہیں اور رات کو جماعت کرنے میں گئے 15 سینٹ دے دیے. مولانا حضرت امام کے پاس یہ بات ہے. جبھی رائے شمس الدین میں کھڑے ہو کے مولا کے پاس عرض کی تو خداوند جماعت کے اندر یہ ایک سسٹم ہے کہ ہم جس شکر والی 15 سینٹ دے کے بخشوا لیتے ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھتے, خداوند اس کا کیا کرنا. مولانا حضرت امام کہتے ہیں you can't keep a fast once in a week. شمس بھائی واپس کھڑے ہوئے کسی مولا not every week, twice in a year, not that bad. اگر بھائی شمس بھائی نہ بولتے تو ہمارے اوپر ہر ویک ایک روزہ لازم ہو جاتا ہے. جلدی سے کیا خداوند ٹوائس اے ایئر نو بخشوانے, ماں باپ نے کہہ دیا نو بخشوانے, روزہ رکھو. بخشوانی تو اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک مانتا مانی نہیں کر سکے. میں نروی ایک دفعہ گیا, بہت دنوں کی بات ہے. ایک ادھر بزرگ آدمی ہے, کمریا کے پاس روز بیٹھنا ہوتا تھا. ایک آدمی وہ کمریا ہی کے پاس دعا کرانے آوے, مکھی کے پاس نہیں جاوے, مکھی سڑک سے ذرا, اور کمریا نرم ہے. وہ کیا کرے, پہلی دعا کے بعد آوے, جماعت کھڑی ہو تسبیح کے لیے, پھر وہ بیٹھ جاوے, جماعت کے ساتھ دوسری دعا پڑے, دعا کرانے کے لیے آوے. کمریا صاحب کے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے ہیں 5 سینٹ. کمریا صاحب آج پہلی دعا نہیں کی پڑی, میں نے بخشی آپ کو 5 سینٹ لے اور کمریا صاحب بخش گئے. 2-3 دن میں دیکھتا رہا. چوتھے دن کچھ رات کے کھانے میں مجھے کمریا وغیرہ تھے. میں نے کمریا صاحب کو پوچھا کہ ایک آدمی آتا ہے ہر روز آپ اس سے پہلی دعا بخش دیتے ہو, تو یہ تو بہت برسوں سے چلاتا ہے. میں بولا کمریا صاحب آپ کو کوئی حق نہیں, نہ مکھی کو حق ہے اس بات کا کہ دعا نہ پڑے اور بخش دی جائے. کیونکہ دعا اگر لیٹ ہو گئی, غیر تاثیری اگر دعا بھول گئے تو دعا پڑھی جا سکتی ہے, دعا بخشی نہیں جاتی. اگر یہ سسٹم شروع ہو گیا تو میں نے کہا کہ 5 سینٹ روز کے اور مہینے کا 1.5 شلنگ ہوا اور 18 شلنگ 15 شلنگ دے تو سارے برس کے ایڈوانس میں 365 دعا معاف نہیں بنتا. میں کل واز کروں گا. سارے سب کہتے نہیں آپ واز مت کرنا, میں سدھار دوں گا. دوسرے دن جب وہ حضرت آئے ہاتھ میں 5 سینٹ ہیں, سارے سب آج پہلی دعا نہیں پڑی, میں نے بخشی آپ کو 25 شلنگ آپ کو. سارے سب کی 25 شلنگ آپ کو. سارے سب 25 شلنگ, ہاں 25 شلنگ تو نہیں پہنچائی تو بس صبح دعا پڑھو. دعا پڑھ سکتے ہیں نا, بچہ نہیں کہے گی. ہمارے اوپر کوئی ذرا سی تکلیف آ گئی, سر دکھنے لگ گیا, ستارہ بخش والے. باہر سے ہسبینڈ آیا دھواں دھواں کرتا ہوا اور اپنے فوراً ستارے کی منت مار دی کہ ہم کو ستارہ بخشوا لیا. ذرا پیٹ دکھا ستارہ بخشوا لیا. دن یہ مذہب کی مستی ہے, یہ مت کرو. ستارے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ قانون توڑ کے اگر آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا. ستارہ بخشوایا نہیں جاتا. اب ستارہ ڈالو اگر خدا نہ کرے بہت بڑی بلا آئی ہونے پر, چھوٹی موٹی تکلیف کے اندر یالی کی تصویر نکالو, یالی کی رحم کر یا مولا کی فضل کر یہ تصویر نکالو. مہمانی 7 دن 3 دن اپنے گھر سے پکا کے مانی لے کے آؤ, کچھ مہمانی لے کے آؤ, کچھ خیرات کرو, اپنی تصویریں نکالو. پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس سے بڑی تصویر علامہ علی سماوات نے دی ہے, یا رب بلا بگرنا بحق کے شاہ مردہ, بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بگرنا. مولانا علی سے فرمایا چھوٹی تکلیف میں اس کا اپیوگ نہیں کر. بہت بڑی تکلیف آ جائے تو تم کو خوف ہو گئے, حیران ہونے کی بات ہے, تبھی تم نے تصویر نکالنا. ستارہ تو آخری چیز ہے. 25 برس کا لڑکا, 2 بچے ہیں, بیوی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, بہت خراب ایکسیڈنٹ ہوا. ڈاکٹر نے ڈر بتایا تو گھر والے آ کے مجھ کو کہتے ہیں مجھ کا یہ بات بنی ہے, ہم کو جماعت میں ستارہ ڈالنا ہے. ستارہ یعنی 7 دن کا. تو مجھے صاحب وہ ستارہ لے لیتے ہیں اور لے لینا چاہیے. جوان بچہ ہے,
2 बेटे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन 85 बरस का बूढ़ा बीमार पड़ा और अब आपको कहो मेरा अदा बीमार हो गया है, 85 बरस का है, चलने का टाइम है, और फिर भी हम उसका सताड़ा डाले, उसका सताड़ा मत बोलो, गले जाए, मौत तो है ही ना। मैंने आपको ये 2 बातें इसलिए बताई कि सिचुएशन का कंपैरिजन करना चाहिए कि किस हालत के अंदर हमको सताड़ा डालना। सताड़ा मामूली हालत में नहीं डाला था, और सताड़ा डालने वाले मैंने अपनी आंख से एक दफा देखा है। हमारे वैंकूवर के अंदर जो घर खाना है, मैं अपनी मोटर में से गाड़ी में से उतर रहा था, एक आदमी गाड़ी में बैठा आया, उसने ऐसा गाड़ी यू टर्न लेके एक वॉलंटियर को बुलाया, किसी ने उसको $5.25 दिए, मुझे सबको कहना मेरा सताड़ा बख्शवा दो, और खुद चला गया। जमात खड़े होकर इसके लिए सताड़े की तस्वीर निकाले और ये हजरत चले गए। अरे जिसका सताड़ा होगा जमात में है ही नहीं, सताड़ा किसका? हमारी आदत बन चुकी है, हमने मजहब को जोक बनाया हुआ है, मजहब को हम जिस तरह चाहे मरोड़ डाले, ये बात बराबर नहीं है। पंजाब में जब इस सताड़ा को डालता है तो उसके घर के सब बच्चे 2-5 दिन का बच्चा भी होता है, उसको भी लेके आते हैं, और जो घर का जो बड़ा आदमी होता है, हेड ऑफ द फैमिली, वो जमात की जूतियों के अंदर जाके उससे चले जाते, जब उपस्थिति होती तो वो घर का हेड जो है वो बाहर जाता है, जहाँ जमात के बूट जूतियाँ पड़ी हैं उधर खड़े होकर हाथ बांध के खड़ा रहता है। वो जमात, मैं आपकी जूतियों के ऊपर खड़ा होकर मैं आपके सामने आज भी करता हूँ, हम्बल बन के ह्यूमिलिएट होके तो मौला के पास मेरे मुश्किल आसान के लिए सताड़े की तस्वीर निकाले, तस्वीर निकल जाती है, फिर अंदर आके बैठता है। यह है सताड़े की इज्जत। सताड़ा 7 दिन का हो, 7 दिन सारी फैमिली आवे, 7 दिन अपने घर में मौलाना हजर इमाम की मेहमानी पका के लेके आवे और इधर आके आज इसी के साथ बैठे तस्वीरें निकाले। ये सताड़े की महिमा है। सताड़ा डाल दिया, 5.5 दिए, सताड़ा ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सताड़ा किसी जगह मुश्किल आसान की तस्वीर के पैसे दो, जब जमात खड़ी होती है तो मुश्किल आसान के पैसे दो, इधर मुश्किल आसान के मिनिमम 15 सेंट है कनाडा के अंदर, अब 15 सेंट दो, 25 सेंट दो, $1.25 दो, मगर जमात खड़ी हो रहे इससे पहले ये रकम मुफ्त कमरिया के हाथ में जानी चाहिए। आप अंदर आओ, दुआ करो, तो उस वक्त मन में कहो, मुफ्त कमरिया को कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपका दिल मौलाना हजर इमाम के दिल के साथ है। या मौला मैं 25 सेंट मुश्किल आसान के रखता हूँ, ये मेरी फलानी मुश्किल है, मुश्किल को याद भी करो। या मौला ये मेरी मुश्किल है, तो मेहरबानी कर, जमात की तो तस्वीर के खर्चा दे, मेरी मुश्किल आसान कर, तो वो तस्वीर के पैसे, मुश्किल आसान की तस्वीर के पैसे दे दो, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी। सारी जमात आपके लिए मुश्किल आसान की दुआ मांगती है, लेकिन सताड़ा मत डालो। ये जो हम मौलाना हजर इमाम की मेहमानी लेके आते हैं, ये मेहमानी हर इस्माइली के घर में जहाँ तक बन सकता है, कुछ न कुछ मौला की मेहमानी रोज लेके आओ, आपको बरकत होगी। मैं एक और चीज आपको बयान करूँ, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सादातार ने एक फरमान किया था दारुल सलाम के अंदर, तो मेरे को मेहमानी खिलाओ तो मैं तुम्हें दुआ करूँ। नहीं तो दुआएं बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं, और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, चांदरात को या एनी डे आपको ठीक लगे, महीने में 1 दफा मौला को मेहमानी दो। ये तो मेहमानी घर से आती है हमारी खाने पीने की चीजें, हमने मेहमानी की रकम जो बनाई है $7.5, ये $7.5 इक्वल टू 50 शिलिंग बैक होम ईस्ट अफ्रीका से है। ये मौला की मेहमानी है। इसका मतलब यह है कि आपने पका के हजर इमाम के घर जाके मौला को आपने खिलाया, मौला खाना खा के आपको दुआ देता है। मेहमानी हर महीने देने से आप देखो आपको कितनी बरकत होती है। इसमें आप मेहमानी दो और 10 पक्का नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। आप किसी का कर्जा नहीं दो, उसको चाय पिलाते रहो। कर्जा कोई मांगता है वो उसको मत दो, लेकिन चाय पिलाते रहो, बिस्किट खिलाते रहो, तो क्या वो कर्जा छोड़ देगा? तो हजर इमाम का जो कर्जा जो 10 है वो बराबर दो, फिर उसको मेहमानी खिलाओ, बहुत बरकत होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि हजर इमाम आपके घर आके खाना खाए, तो हम उसके लिए खादा खोराकी होती है। खादा खोराकी का मतलब मौला आपके घर आके खाना खाए, और मेहमानी का मतलब
کہ آپ پکا کے مولا کے گھر جا کے اس کو کھلاتے ہو. ہمارے مذہب کی چیزیں کتنی اچھی ہیں کہ ان سے بھی سیکھنے کی سے سمجھ آنے سے دل خوش ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو بہت سکھایا. میری آخری بات ہے، کل میں جاتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی واپس آؤں گا. مولا آپ کے اوپر آ دن دنیا کی نعمتیں دے دے، برکتیں دے دے. مولا آپ کو خوشیاں دے دے. مولانا حضرت امام آپ کے اوپر آپ کے اوپر رحمتیں کرے. اللہ آفتیں، مصیبتیں، مشکلیں، بیماریاں دفع کرے. بچپن شکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے. مولا نیک اعمال کی توفیق دے. مولانا حضرت امام آپ کو فرمان بردار مومن بنا دے. آپ کی ضرورت نیک کو نیک پوری کرے. آپ کے دشمن دفاع کرے. آپ کی تکلیفیں دور کرے. آپ کی تنگی دور کرے. مولا آپ کی جان، مال، آل اولاد میں، آبرو میں، عزت میں، روزی کمانے، تندرستی میں برکت دے. مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.